خواتین حضرات پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. میرے ساتھ عاقف سعید صاحب تشریف فرما. عاقف صاحب آپ فرما رہے تھے کہ کس طرح سے مولانا شفیع نے مفتی محمد شفیع صاحب نے تذکرہ کیا اس بات کا جو شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی صاحب نے فرمائی تھی قرآن کے بارے میں. 1920 میں جب وہ آئے تھے مالٹا سے رہا ہو کر، تو انہوں نے جب یہ بات مفتی شفیع صاحب نے انہوں نے اپنی تقریر میں کی اور وہ کتابی شکل میں موجود ہے، اور ساتھ ہی کامنٹ کیا اس پر بڑا خوبصورت کہ ہمارے حضرت شیخ نے شیخ الہند نے جو بات کی کہ دو اسباب ہیں، ایک قرآن کو چھوڑ دینا اور ایک آپس کے اختلافات. تو انہوں نے فرمایا کہ اصل میں قرآن کو چھوڑ دینے ہی سے آپس کے اختلافات بڑھے. دوسری بات اسی وجہ سے اس کا نتیجہ ہے. وہ اس کا نتیجہ ہے. تو اصل سبب ایک ہی بنتا ہے، اور گویا اس اعتبار سے علامہ اقبال کی تشخیص اور شیخ الہند کی تشخیص ایک ہی ہو گئی. اور اسی چیز کو ڈاکٹر اسحاق صاحب نے آگے بڑھایا اور آگے بڑھانے کا کام اس طرح سے کیا کہ خود اس کے سب سے بڑے دائی بن گئے. اور خدا نے ان کو، جیسے شامی صاحب بھی فرما رہے تھے، کہ بے انتہا خوبی دی تھی خطابت کی، اور وہ بہت لمبی تقریر بھی اگر کریں اور درس بھی دیں تو کبھی آدمی کو بوریت نہیں ہوتی تھی. اور اسی طرح سے یہ ہے کہ ان کے شاگردوں میں بھی یہ چیز آگے بڑھی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بعد میں جو قرآن مجید کے رمضان میں پروگرامز کیے اور پورے ترجمہ قرآن کی کلاسز ارینج کی، تو وہ ایک فینومینن تھا. بالکل صحیح ہے. میں اضافہ کروں گا شیخ الہند کی بات میں، انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میں مالٹا سے یہ عہد کر کے آیا ہوں کہ عوامی درس سے قرآن کے حلقے قائم کروں گا. 1920 میں 1920 میں بات کر رہے ہیں. عوامی درس قرآن کا مطلب یہ تھا کہ ابھی تک قرآن کا آپ کو میں یہیں روکنا چاہتا ہوں بہت معذرت کے ساتھ. ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب لائن پہ ہیں، وہ دبئی سے ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے. ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا احسان ہے. ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب، ہم ڈاکٹر اسحاق صاحب کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. آپ کا پروگرام اکثر ہم دیکھتے تھے جس میں ڈاکٹر اسحاق صاحب کو آپ لائن پہ لیتے تھے، ان سے بات کرتے تھے. اس کے علاوہ بھی ڈاکٹر صاحب سے آپ کا ایک تعلق رہا ہے. میں چاہتا ہوں آپ کچھ ایک اوور آل کامنٹ کریں ان کے بارے میں. جی میں بہت لوگوں سے پچھلے 8-10 سال جتنا عرصہ میڈیا میں ہوا، مجھے بہت سے وزرائے اعظم، صدور، کبھی لیبنان میں حزب اللہ، کبھی امریکنز، کبھی ادھر ادھر بے شمار لوگوں سے ملاقات ہوئی، انٹرویوز ہوئے. لیکن میں جس شخصیت نے گہرے نقوش چھوڑے میری ذات کے اوپر، وہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب تھے. اور 9/11 کے بعد ایک بہت مشکل دور تھا. اس دور میں لوگوں نے یعنی اسلام کی مختلف جو انٹرپریٹیشنز تھیں وہ شروع کر دیں، مختلف باتیں شروع کر دیں. لیکن ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا جو موقف تھا، وہ اپنے موقف سے ایک لمحے کو نہیں ہٹے. اور میں ان سے جب بھی ملا، میں نے اتنی اسٹرینتھ گین کی. اور وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ دیکھیں مذہب جو ہے وہ ہمارا مذہب بہت کلیئر ہے، بہت واضح ہے. اور مذہب کو دوسری دنیا، باقی مذاہب وہ کیا چاہتے ہیں اسلام سے نکالنا، کس طرح ماڈیفائی کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کی بات نہ سنیں. آپ کا جو مذہب ہے، جو حدیث ہے، جو قرآن ہے، وہ آپ کے سامنے بالکل کلیئر ہے، بالکل کلیئرٹی کے ساتھ ہے. اور ڈاکٹر صاحب کے اوپر ایک وقت ایسا آیا کہ جب ڈاکٹر صاحب کے اوپر ایک طرح سے الیکٹرانک میڈیا میں، پرنٹ میڈیا میں تو ان کے آرٹیکلز آتے، الیکٹرانک میڈیا میں ان کو 9/11 کے بعد تھوڑا سا بین کرنے کی کوشش کی. کم آتے تھے. جی ہاں. لیکن میں نے بہت اسٹینڈ لیا اس وقت، اور ڈاکٹر صاحب کو ہم نے کوشش کی کہ ڈاکٹر صاحب کی بات آگے پہنچے، اور لوگ ڈاکٹر صاحب کی بات سننا چاہتے تھے. اور پھر ایک پروگرام ان کے ساتھ اینڈ آف ٹائم ہوا، وہ بھی ان سے بہت، اس میں ان کی گائیڈنس تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور وہ جو قرب قیامت کی ایک نشانیاں بیان ہوتی ہیں کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا. تو مجھے تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ اب یہ لوگ سارے جا رہے ہیں، اور کوئی خلا کم سے کم ہماری زندگیوں میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا خلا کوئی پورا نہیں کر سکے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ آپ نے ان کو دیکھا، فرما رہے تھے کہ جو وہ کہتے تھے اور وہ تسلسل سے اور مستقل مزاجی سے وہی بات کہتے تھے، حالات کی پرواہ نہیں کرتے تھے، بے باکی اور بے خوفی کے ساتھ انہوں نے ہمیشہ وہ بات کہی. آپ نے ان کے ساتھ ذاتی طور پر بھی رابطہ رکھا. آپ نے ان کو بحیثیت ایک دین کے عالم کے، بحیثیت ایک دانشور کے، بحیثیت ایک قومی رہنما کے، آپ نے کیسا دیکھا؟ جی میں نے تو کہا، میں ان سے مل کے مجھے ہمیشہ اسٹرینتھ ملتی تھی. جیسے ایک روشنی ہوتی ہے نا، ایک لائٹ آپ کے اندر جیسے پیشنٹ کو آپ گلوکوز کی ڈرپ لگاتے، انسپائر کرتے تھے وہ آدمی بہت زیادہ. میں ان سے ملتا تھا، میں ان سے جب بھی ملا میں نے اسٹرینتھ گین کی اور حوصلہ گین کی. اور میں خود کو بڑا خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ ان سے مل کے، ان سے ملاقات کر کے اتنی کلیئرٹی کے ساتھ وہ بات، کوئی ایسا سوال نہیں تھا جس کا ان کے پاس جواب نہ ہو، کلیئرٹی کے ساتھ. یعنی ایک تو ہوتے ہیں نا ہمارے ہاں جو
ملا ہیں، مولوی ٹائپ لوگ، ایک ہوتے اسکالرز، مذہبی اسکالرز، یعنی ان کے بالکل ہر بات کا ان کے پاس جواب، تفصیل کے ساتھ جواب، بحث میں آپ چلے جائیں، آپ جو بھی آرگومنٹ دیں. اور میں ایک دلچسپ بات کہ جاوید اقبال صاحب کی جو علامہ اقبال صاحب کے فرزند ہیں، ان کی علامہ اقبال صاحب کے خیالات کے بارے میں کچھ دوسری رائے ہوتی تھی. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بھی اتھارٹی تھے. تو میں بڑا لکی فیل کرتا ہوں. آپ نے پروگرامز بھی کیے اس کے اوپر؟ میں نے ان دونوں کو ملا دیا. اچھا یہ دونوں کافی عرصے سے مجھے پتا چلا، یہاں دوسرے جو ہمارے مہمان بیٹھے ہیں وہ اس کی تصدیق کریں گے، دونوں ملتے نہیں تھے آپس میں. اور علامہ اقبال کے جو افکار ہیں ان کے حوالے سے ان کی تو وہ میرے پروگرامز میں جو ہے بہت عرصے کے بعد شاید ان کی ملاقات ہوئی، اور پھر ان کی اکیڈمی میں ایک پروگرام ہوا جس میں مجھے اعزاز حاصل ہے کہ جاوید اقبال صاحب اور ڈاکٹر صاحب بیٹھے تھے اسٹیج پہ اور میں بھی ساتھ بیٹھا تھا. جی ہاں، وہ عام طور سے بڑی دلچسپ گفتگو ہوتی تھی کیونکہ ان دونوں کے خیالات بالکل الگ الگ تھے. وہ بالکل الگ الگ خیالات تھے علامہ اقبال کے حوالے سے، اور وہ اتنی علمی بحث ہوتی تھی بالکل صحیح کہ وہ جو جاوید اقبال صاحب کہتے تھے وہ بھی ان کا پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہوتا تھا. جی اور وہ جو یعنی وہ ملائیت کے حوالے سے، اور یہ جو ڈاکٹر صاحب کہتے تھے کہ وہ دین سے نکال دیں آپ مذہب کو تو چنگیز، اتنی وہ انٹرسٹنگ ڈیبیٹ تھی. اور یہ بس میں تو اس دن جب میں نے صبح اطلاع مجھے ملی تو آپ یقین کریں کہ مجھے اپنے والد کا جب میرا انتقال ہوا تھا تو شاید میں اس دن اس طرح رویا تھا جس طرح میں ڈاکٹر صاحب کا. جی ہم سب دعا گو ہیں ان کے لیے، ان کے صاحبزادے یہاں تشریف فرمائے. ہم سب ان سے یہی کہہ رہے تھے کہ یہ پورے ناظرین جو یہ پروگرام دیکھیں گے وہ سب ڈاکٹر صاحب کے لیے دعا گو ہیں، اور انشاءاللہ اللہ ان کے لیے بہت اچھا کرے گا. ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. خدا حافظ. خواتین حضرات ایک وقفے کی اجازت دیجیے، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے.